کوئی نیا برا طریقہ شروع کیا ہے تو اس برا کرنے کا گناہ تو اس پر ہوگا ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ برا فالو کرتے رہیں گے ان سب کے گناہوں کا بھی گناہ اس ایجاد کرنے والے کو دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو زندگی میں اگر کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو نیک کام شروع کر کے جاؤ، تاکہ اس کا دیکھ کر کے لوگ اور بھی وہ نیک کام کریں اور ان سب کا عمل کا ثواب آپ کو بھی دیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهَا، عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو تو ان کا دیا جائے گا لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی دیا جائے گا۔ آج کے یہ جلسے کا جو اجر ہوگا وہ قاری صاحب قبلہ کی قبر میں ضرور پہنچایا جائے۔ شروعات انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں میرے عزیزوں کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ امامت اور نارمل چیز نہیں ہے، مسجد کی ہر قسم کے لوگوں کو امام جوڑ کر کے رکھتا ہے، مقتدی ایک فکر کے نہیں ہوتے، اس میں پٹھان بھی ہیں، سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے سارے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے بھی نہیں کرتے، لیکن وہ سب ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں اور اس امام کی اقتداء میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، قاری صاحب یہاں نہیں رہتے تھے، کرلا میں ان کا گھر تھا، تقریباً 12 سال وہ وہاں سے آ کر فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے سالوں تک کوئی صبح ٹرین کا سفر کر کے آئے اور فجر کی نماز پڑھائے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا مسجد کا وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے ان کی جدائی کے غم میں وہ رونے لگتا۔ جب کسی ایسے بندے کا انتقال ہوتا ہے جو مسجد کا پابند تھا تو فرمایا گیا مسجد کا مصلی اس کے جانے پر رویا کرتا ہے۔ زندگی ہو تو ایسی کہ زمین کے ٹکڑے بھی روئیں، ایسی زندگی نہ ہو کہ زمین کا ٹکڑا کیا پوری دنیا بھی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ دھرتی کا بوجھ چلا گیا۔ ایسی زندگی تو نہ گزارو۔ عیاش زندگی جس نے گزاری اس سے تو ہر کوئی پریشان ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے لوگ پریشان، محلہ پریشان۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ ہیں ہم ہیں سب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے ان کو جانا ہی نہیں ہے، لیکن یقین ایسا ہے سب کو پتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے۔ سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا، کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جائے، جب وہ وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وہ وقت مقرر سب کا ہے۔ اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے، کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، گھر والوں کی سوچتے ہیں صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا، 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ روئی جا رہی تھی ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں، تم لوگوں کا کیا گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی آزمائش کی ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی، موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن وہ قبرستان گئے تھے،
حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی؟ کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا؟ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دی؟ یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی؟ ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی؟ یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے، ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے، لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں، کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے ہیں۔ یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو، کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا۔ جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے، جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40 سال سے باتیں بند تھی، اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہے، کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس، یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں۔ یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے۔ تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے، حیرت کی بات ہے، ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت بتائی جا سکتی ہے کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جوان بندہ ہٹا کٹا، ایک دن پہلے اسی مسجد سے وہ میرے پاس آئے تھے، ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، وکرولی پارک سائٹ آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اس سال رمضان میں مدینہ شریف جانا ہے۔ تو میں نے کہا قاری صاحب کیا تراویح نہیں پڑھا ہوگے؟ نہیں، اس سال ایسا ہے کہ برسوں بعد میں چھٹی لے رہا ہوں مسجد سے، ہماری ٹرسٹ نے دوسرے تراویح کے لیے، یعنی حافظ کے لیے دوسرے کا وہ انتظام کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے خود مجھے
ٹرسٹ نے کہا کہ آپ جانا چاہیں رمضان مدینے میں گزار لیجیے. میں کہا بہت اچھی بات ہے. ہم حافظ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ، میں خود 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قائم رکھے. اور پچھلے سال، اس سے پہلے سال میں نے اندر بھی تراویح چھوڑی نہیں ہے، پوری تراویح پڑھائی ہے. حافظ جو ہے تراویح سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کبھی ملتا ہے تو چھوٹی سی جماعت ہی صحیح، وہاں جا کر کے بھی رمضان میں تراویح پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ پورے سال کا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نذرانے کے لیے پڑھاتا ہے، بلکہ اس کی یادداشت اور اس کے حافظے کے برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے، میں جانا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. پھر میرے ساتھ ہمارے وہ ادارے میں آئے، کچھ کام چل رہا تھا، کہا ہمارے پاس پی او پی والے ہیں، لڑکوں کو میں بھیج دیتا ہوں. اور یہ تمام باتیں ہوئی، نکل گئے. اور میں اجمیر شریف کے سفر پر میں پلین میں بیٹھا تھا، اسی وقت فون آیا کہ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا. یقین نہیں ہوتا، یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر میرے عزیزو، یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا، اس طرح کی ہلا دینے والی، تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے. جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو، یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے، پوری دنیا بدل گئی. ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو، پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں. یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے. آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی ایجادات کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا وقت ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے، پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا، اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا، بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا، دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا، کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتا ہے، سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہو تم. 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی. لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے، وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول. جب چاہے مرے کوئی، جب تک ہم چاہیں زندہ رہے، یہ چیز. تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس. جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے، نبیوں پر ایمان نہیں تھا، لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے، خدا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو جانتے ہو آپ، اس نے ایک قلعہ بنایا، بہت بڑا برج، بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا. تو بہت بڑی فوج، اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے، اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. آپ سوچو، یہ بہت پہلے ہو چکا، بہت پہلے تاریخ میں. اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے. اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بنایا اپنے خیالات کے اعتبار سے. اور انسانوں کو ایک زبان، ایک کرنسی، سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا، اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام، بڑے فرشتوں کے نہیں، یہ ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی، اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبان اسے پتا، نہ اس کی زبان اس کو پتا، سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی، ترقیاتی دور میں، لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں، کہیں تو جائیں، ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ،
تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت۔ اسی لیے میرے عزیزوں، موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے، ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو، ہم کتنی حیثیت کے ہیں۔ ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے، اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت۔ لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسی موت ہے ویسی۔ نہ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں، جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا۔ اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے، عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے، اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے۔ بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے۔ اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے۔ اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت، ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو آپ، ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں، ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی۔ وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو۔ اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں، جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے، مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے تب مدینے میں موت ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر، اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے۔ سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی۔ جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مثنی میاں موجود ہیں اور حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی۔ دونوں چیزیں ملی ہیں، ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت۔ کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے۔ تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی، اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا۔ ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے ہیں کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں۔ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہاں، جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتا بڑھاپا۔
جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے۔ ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا۔ کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز۔ اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو۔ لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، کتنے تو جوانی میں چلے گئے۔ قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 45-48 سال کی عمر، جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا۔ آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے؟ جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں۔ ایسی حالت میں نہ آ جاؤ۔ اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے۔ اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے۔ اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول۔ فقیر نے کہا نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے۔ تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو۔ فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت عزرائیل ہوں، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں۔ کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت۔ کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا۔ کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، میں بہت جلدی، ابھی وقت کافی کم بچا ہے۔ تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں۔ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی، اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم۔ ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار، وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں یہی فقیر آیا، کہا کہ حضور رک جائیے، تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے۔ وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے، جلدی جلدی بات کیجئے، مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے۔ فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا، جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی ہیں، کہ آپ آئیں گے، روح نکالیں گے، میں رب سے ملاقات کروں گا۔ یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے وہ مہلت مانگتا رہتا ہے، اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے۔ آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے۔ ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو، آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے، گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے۔ اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ، میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا، میرا یقین ہے، آپ اپنا کام کیجئے۔ ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام۔ پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں، پہلے سے
اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، تو خواہش اتنی ہے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا، جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں، آپ روح نکال لیجیے۔ کیسی خواہش تھی، اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا، وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے، ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے، دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے، تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں، تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے۔ نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے، تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی، ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے۔ ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک تماچا لگا دیا، اور کہا جاتا ہے کس نے؟ موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو، اور ان کی آنکھ باہر آئی، وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی۔ وہ پیغمبرانہ جلال تھا، کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے، وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کے طرح، ہماری طرح بشر تھے، تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ، پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ نبی کی شان ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا، نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ، اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی ان کو دی جائے گی۔ دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا، کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ دوسرا کوئی ہو تو کہتا ہے نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے، 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، میں رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی، جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا؟ پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو، زمین کو لپیٹ دیا گیا، آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو۔ یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے، کچھ موتیں وہ ہیں، اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں، موت میں درجات ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے، ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو، ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے، روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہو، شدت کا درد ہوگا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے۔ ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو، نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث